بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بہت ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی بندے کی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جتنا ایک بندے سے پیار کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکاریں میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے دور کرنے کے لیے تنبیہ کے طور پر چند پریشانیوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ آخرت کی بڑی اور لمبی پریشانیوں سے بچنے کی کوشش کرے، جو میرے احکامات اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ اس ویڈیو میں چند ایسے لوگوں کی بات ذکر کروں گی جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، ان کی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 1، بے بس کی دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت خدا انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عین اسی وقت یہ اس ذات کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے وقت کو خدا کی ناشکری میں ضائع کرنے کی بجائے دعا مانگنے میں خرچ کی جائے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو بے کس انسان کی دعا قبول اور اس سے حالات کی سختی کو دور نہ فرمائے۔ انسان کی زندگی میں کبھی صحت غالب رہتی ہے اور کبھی مرض غلبہ پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ مرض اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر مرض آ بھی جائے تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسے انسان کی دعا جلدی قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھرپور اہتمام کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریض جب تک حالت مرض میں رہتا تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک بیمار کی دعا بہت جلدی سنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تیمہ داری کے لیے جاتے تھے، حالانکہ وہ دو جہاں کے مالک ہیں، تو اس مریض کو کہا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ تو اس لیے جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنی درخواست کیا کرو دعا کرنے کی، کیونکہ مریض کی دعا بہت ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، مسافر کی دعا۔ انسان کا جسم راحت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن حالت سفر میں اسے صعوبت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ انسان پر سفر کی ہلکی سی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم لوگ آئے دن سفر کرتے ہیں، افسوس کے سفر میں غیر شرعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دیکھنا۔ خواتین جب سفر کرتی ہیں تو دوسروں کے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں۔ یہ وقت اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک مسافر کی دعا ہے۔ نمبر 4، باپ کی دعا۔ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک جسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے
اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھا دیتا ہے۔ والدین پر اولاد کی بنیادی حقوق ہے، لیکن اللہ پاک کا کرم دیکھیں، اولاد کی نعمت بھی عطا فرماتے ہیں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کوئی پریشانی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں دعا کو جلدی قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اور اس کے بعد انصاف کرنے والے حاکم کی دعا۔ جس کو کسی قوم پر حاکم بنا دیا جائے تو اس قوم کو انصاف فراہم کرنا حاکم کے ذمہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جرائم کی کثرت اور مجروح کا طاقتور ہونا ایک زمینی حقیقت ہے۔ ایسے میں انصاف کی فراہمی سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس مشکل مرحلے سے گزارتا ہے تو اس کو دنیا میں یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ ایسے انسان کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بے پناہ فضائل اور مناقب اور اس کے فائدے ہیں۔ ایسا شخص جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد کرتے ہی نہیں ہیں، فوراً دعا قبول فرماتے ہیں، اور مجاہدین کی بھی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غازی فی سبیل اللہ، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں۔ ان کو اللہ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا۔ وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب بھوک پیاس اور جائز جنسی تعلقات سے رکنا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس بندے پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی یہ انعام عطا فرما دیتے ہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو بہت ہی جلد قبول فرماتے ہیں۔ جو دعا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں کی جائے، اس میں یہ شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کی دعا کو بہت ہی جلد قبول فرماتے ہیں جو اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کرے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے، جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، اللہ پاک تجھے بھی وہی عطا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، سمیع علیم ہے، سننے والا ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کر دیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، وہ اس لیے کہ جو بھی میں نئی ویڈیو بناؤں آپ تک پہنچے اور آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔